بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوف و ہراس پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے کہ ہمیں کرونا نہ لگ جائے، کرونا لگے گا تو ہم زندگی کیسے بسر کریں گے۔ حالانکہ اس کی بہت ہی آسان ٹریٹمنٹ ہے۔ دارو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جامع امام علی رضا علیہ السلام اور انفیہ وغیرہ استعمال کریں تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر سرکاری طور پہ کسی کو ہو جائے تو وہ آئزولیشن میں رکھا جاتا ہے 14 دن کے لیے۔ تو اس ڈر و خوف سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہاں کیسے زندگی گزاریں گے۔ تو جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ شکر کریں اگر آپ کو ایسا کوئی موقع مل جاتا ہے تو خدا کے حضور گڑگڑائیں، دعا کریں، اپنی مغفرت کریں، توبہ کریں اور یہ مشن رکھ لیں کہ 14 دن میں نے خدا کے لیے ہی کام کرنا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، آپ دعائے کمیل ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یہ خوف و راز ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دعائے ندبہ ہے وہ پڑھیں، زیارت اہل یاسین پڑھیں، دعائے عہد وہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ 14 دن آپ کوئی نہ کوئی بڑا ہدف مقرر کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ مثلا مشن امام زمانہ میں شامل ہونا ہے، لوگوں کو شامل کرنا ہے، اس کے لیے کتابیں پڑھیں، بہت سے لیکچرز اپلوڈ ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے، ہاؤ ٹو جوائن آرمی آف امام زمانہ، یعنی امام زمانہ کے لشکر میں ہم کیسے شامل ہوں۔ تو اس سے بڑا بات جب اپنے ہدف سے لے کے دوسروں کی ہدف تک رہیں کہ لوگوں کو اس میں کیسے شامل کریں، لوگوں کی کیسی آسانی پیدا کریں، لوگوں کے لیے کیسے کام کریں۔ تو روایات میں ملتا ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کو اپنے لیے دعا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو مومنین کے لیے کام کریں، مومنین کی آسانی کے لیے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ بہت سی کتابیں ہماری ویب سائٹ alibestro.com میں طبی اہل بیت کے حوالے سے ہیں، اس پہ کام کریں۔ اور اس کے علاوہ ویسے اگر امام زمانہ پہ پڑھنا ہے تو islamicblessing.com، وہاں بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور ziyara.com آن لائن بکس، یہ 40,000 سے زائد فری میں بکس پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک ہدف بنا لیں ہم نے اتنی کتابیں پڑھنی ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ڈپریشن ہے، خوف ہے، ہراس ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ سے مغفرت کریں، اکیلے میں گڑگڑائیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور کوشش کریں کہ دنیا کے لیے کام نہ کریں بلکہ آخرت کے لیے کام کریں، مومنین کی بھلائی کے لیے کام کریں، مومنین کے لیے کام کریں، طب اہل بیت کو پھیلانے میں کام کریں، لشکر امام زمانہ میں لوگوں کو شامل ہونے کے لیے کام کریں۔ اور جو دعائیں ہیں وہ کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ صحیفہ سجادیہ پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، اور بہت سی ایک چھوٹی سی کتاب، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، میزان الحکمت، وہ فری میں ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ پڑھیں، بہت ہی زبردست ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام پہ جتنی بھی کتابیں ہیں، 30-40 ویب سائٹ ہیں جہاں کتابیں مل جاتی ہیں، تو وہ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ جو خوف ہے، ہراس ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اپنا ذہن میں بٹھا لیں کہ خدا نے آپ کو 14 دن کے لیے مقرر کیا ہے، ہدف دیا ہے کہ آپ کو اکیلے میں کیا کرنا ہے۔ اس میں اپنا ہدف مقرر کر لیں کہ میں نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، مومنین کی بھلائی کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی توبہ کس طرح کرنی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ کام کریں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان اس راہ میں ایک دفعہ چل پائے تو پھر انسان جو ٹائم ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزرتا ہے۔ ابھی خود میں بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے کیونکہ میں نے ہدف مقرر کیے ہوتے ہیں، آج میں نے اتنا کام کرنا ہے، فلانی کتاب کا ترجمہ کرنا ہے، فلانی چیز کو آسان کر کے لوگوں کے لیے پیش کرنا ہے تاکہ لوگوں کو بھلائی ہو۔ تو جب لوگوں کے لیے سوچیں گے، لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچیں گے تو خدا ضرور آپ کی مدد کرے گا، آپ میں آسانی پیدا کرے گا۔ روایات میں ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے خدا اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں
کہ زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں ابھی سونسٹ ہیں جو مخالفین ہیں، دشمن اسلام ہیں، انہوں نے یہ فحاشی کی ویب سائٹیں فری کر دی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ہر ایک بندہ فارغ ہے، بیٹھا ہوا ہے نیٹ پہ، تو جتنے وہ کام کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، اتنے آپ ہم سب مل کے کام کریں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ ابھی بہت سا جو ہیں مثلاً فلانی چیز ثابت کرو، فلانی چیز ثابت کرو، اب ثابت نہیں، عمل کا وقت آ گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں۔ امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو جو تزکیہ نفس ہے اس کا آغاز اپنی ذات سے کرو۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل ترین وہ لوگ ہیں جو مشکل ترین حالات کا مقابلہ کر کے ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو انسان یہ جو وقت ہے، امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بادلوں کی تیزی سے چلا جاتا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کام کرو جس سے تم ہماری محبت کے قریب آ جاؤ، اور ان کاموں سے اجتناب کرو جس سے تم ہم سے دور چلے جاؤ۔ تو جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو پسند ہیں، مثلا نماز ان کو پسند ہے، نماز پڑھیں، مومنین کی مدد کرنا پسند ہے، مومنین کی مدد کریں، غیبت کرنا ناپسند ہے، غیبت نہ کریں، نماز کو ترک کرنا ناپسند ہے، وہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، جو چیزیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو پسند ہیں وہ کریں، جو چیزیں ان کو نہیں پسند وہ نہ کریں، تو خود بخود امام کے آپ قریب ہوں گے۔ اب ہدف مقرر کر لیں، یعنی آپ اگر 100 میٹر امام سے دور ہیں تو اپنی گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اب ایک گناہ آپ نے کم کر لیا تو 1% امام کے قریب آگے، اگر 2 گناہ کم کر لیے تو 2% امام کے قریب آگے، اگر 3 گناہ کم کر لیے تو 3% امام کے قریب آگے، اور حدا کہ کرتے کرتے ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ امام کے بالکل آپ قریب ہو جائیں گے، اور جب امام کے قریب ہوں گے تو دنیا کی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی منزل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی خوف آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاس رحمتیں پہنچتی ہیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے پہنچتی ہیں۔ جب وقت کا امام ہم سے ناراض ہوگا تو نہ ہم آفتوں کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ ہم وباؤں کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ ہم بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جب وقت کا امام ہم سے راضی ہوگا تو ہم مشکلات کا بھی مقابلہ کر سکیں گے، بیماریوں کا بھی مقابلہ کر سکیں گے، دشمن کا بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ تو اس لیے ایک مشن مقرر کر لو کہ زیادہ سے زیادہ امام کے قریب آؤ، امام کے لیے کام کرو، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو۔ ایک اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اٹھو اور کوئی دن گزر جائے جس دن آپ نے دوسروں کے لیے کام نہ کیا ہو تو وہ دن اس کو شمار نہ کرو، وہ اچھا نہیں گزرا، اس دن آپ کا جو ایمان ہے وہ مضبوط نہیں ہوا۔ تو ہر دن ہر لمحہ کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر لیں۔ ابھی دوسرے کو اگر اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے، کم از کم اس کے ساتھ برائی نہ کریں، اور ایک مقرر کر لیں، مثلا آج میں نے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے، اس میں کیا کر سکتے ہیں، مثلا کوائنز کھانا دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے، تو روایات میں ہے۔ اب آپ نے یہ کام کیا کہ کوائنز لکھ کے وہاں سوشل میڈیا پہ آپ نے شیئر کر دیا، تو اس سے اگر ایک بندے کو بھی فائدہ ہوا تو یقیناً آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی آخرت کو بھی ہوگا، آپ کی اولاد کو بھی ہوگا، یقیناً آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اگر ایک ایک کر کے یہ ہدف بنا لیں گے تو یہ چیز بڑھتی جائے گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ روایات میں ہے آپ جو بھی آپ کے علم میں ہے اس پہ عمل کرو تو خداوند متعال آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا، چاہے پہاڑوں سے بھی دینا پڑے۔ التماس دعا
میں ڈسکرپشن میں لنکس دے دوں گا، وہاں بکس وغیرہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اور کوشش کیا کریں آڈیو میں نہیں، ٹیکسٹ مجھے بھجوا دیا کریں گے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مومنین کی مدد کر سکوں۔ اور آپ بھی دعا کریں کہ ہمیں خدا ہم سب کو مومنین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، التماس سے دعا۔